آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، کافی آپ نے انتظار کیا ہے، تو ملاقات بھی آپ لوگوں سے ہو جائے پھر۔ سوال کریں سر یا؟ ہاں بسم اللہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم، پہلے تو اسحاق ڈار صاحب لندن میں کہتے تھے ابھی تو ہم نے 26ویں عزم نہیں کی ہے، تو آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں، نہ کرتے ہاں ہو گئی بنا کر۔ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے صحیح بات کہی تھی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت تک تو 26ویں ترمیم کے خلاف جو لوگ کورٹ میں گئے تھے تو وہ کورٹ کے زیر سماعت ہے، اور ہم نے دوسرا لقمہ جو ہے وہ حلق میں گھسیڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیے، یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ جیسے آئین کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، اور پھر ایک ایسی اسمبلی کہ جس کی نمائندگی پر بھی سوالات ہیں کہ وہ عوام کی حقیقی نمائندہ ہے یا نہیں، اور ہمارا موقف بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بارہا سامنے آیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، اور بنے بنائے نتائج کے ساتھ انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے تو 2018 میں بھی تسلیم نہیں کیا تھا، 2024 میں بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس حوالے سے ایسی اسمبلی کو اور ایسی پارلیمنٹ کو آئین نہیں چھڑنا چاہیے، اور یہ تاثر بھی ہے کہ جس طرح پہلے باجوہ صاحب نے خود اپنی نگرانی میں ایک قانون سازی کرائی اور اپنے ایکسٹیشن کے لیے انہوں نے راستہ کھولا، تو اس تاثر کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے کہ طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اسمبلی کو مجبور کر رہی ہیں اور جبر کے تحت اس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں۔ جہاں حکومتیں اتنی کمزور ہوں کہ وہ مقتدرہ کے دباؤ میں قانون سازی کرے یا آئین میں ترمیم کرے، پھر اس کے بعد عوام کی نظروں میں ایسی ترمیم کی کیا وقت رہ جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے سب کو کہ آئین ایک میثاق ملی ہے، اور پورا ملک اگر ایک قوم ہے اور ایک پاکستان ہے تو ایک میثاق ہمارے درمیان وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان۔ تو اس حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے ان کو کہ ملک کے اندر جو ہے پھر وہ آئین متنازع ہو جائے۔ ایک متفقہ آئین کا ٹائٹل موجود ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ بات ہم نے اس وقت کیوں نہیں کی جب ہم 26ویں ترمیم کی طرف جا رہے تھے۔ آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو رعایت دی، بات چیت کی، مذاکرات کیے، اور ہم نے 34 شقوں سے حکومت کو دستبردار کیا یا دستبردار ہونے پر آمادہ کیا، اور صرف 22 شقیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں، جس میں ایک شق پیپلز پارٹی کے کہنے پر بھی ختم ہوئی۔ تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، اب 27ویں ترمیم کے ذریعے سے وہی جبر ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو ہم نے ایک رعایت کی، ہم مذاکرات میں شریک ہوئے، ہم نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا، ہم بات چیت کا راستہ اختیار کیا، یہ اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اس ناکامی کی دوبارہ تلافی کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اس وقت نہیں کر سکے۔ اب 1 سال پہلے تو آپ ان باتوں پہ آمادہ ہو گئے کہ ہاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ 1 سال کے بعد آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جبر بھی ہے
یہ بدنیتی بھی ہے، اور پھر ایسی پارلیمنٹ کی جس پر عوام کو بھی اعتماد نہ ہو، اس کو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہماری ابتدائی سوچ ہے، اس وقت تک ابتدائی سوچ ہماری یہی ہے۔ ہمیں مسودہ نہیں ملا ہے، جب مسودہ آئے گا تو ہم پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، اور اس کا پھر ہم پورے اپوزیشن مل کر ایک موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو میری ابتدائی رائے ہے۔ پھر ہم متفقہ طور پر جو رائے بنائیں گے وہ سارے اپوزیشن کی ایک ہی ہوگی۔ ہم نے اس وقت بھی اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ ہر چند کی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے راستے جدا ہو جائیں اور دونوں الگ الگ راستوں پہ جائیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا، اور آخری لمحے تک ہم اکٹھے رہے، اور ہم ایک ایک چیز سے ان کو آگاہ بھی کرتے رہے، اور ان کا اتفاق رائے بھی حاصل کرتے رہے۔ جہاں ان کو کسی شق پہ اعتراض ہوتا تھا، ہم اس حوالے سے دوبارہ بات کرتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بالکل واضح ہیں، اور ملک میں حضرت قوم کو تقسیم نہ کیا جائے۔ ایک معتدل قسم کا جو ماحول ہے اس کو شدت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ حالات کو دیکھتی ہیں ایسا کوئی قدم اٹھانا کہ جس سے ملک تقسیم ہو، عوام تقسیم ہو، قوم تقسیم ہو۔ میرے خیال میں آئین کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ کل تک تو اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، تو ابھی 26ویں ترمیم ختم نہیں ہوئی تو دوبارہ کس ترمیم۔ اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، اور یکدم سے کیا ایسی صورتحال ایمرجنسی آ گئی کہ ہم اسمبلی میں اس قسم کی چیز لا رہے ہیں۔ تو میڈیا کی دنیا میں تو باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک حکومتی ایک منصب پر فائز بڑا شخص جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یکدم ہی کوئی چیز آ گئی ہے۔ اور اگر جس طرح آپ لوگوں نے کہا جی کہ ان کے ایک منسٹر کہتے ہیں میں 3 مہینے اس پہ کام کر رہا ہوں، اسی سے اس کی غیر سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے، اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ آدمی کیا خود اتنا بڑا کام کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، یا یہ کہ کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوگی وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر، اور ہم ویسے بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے سوالات ہیں، اور ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ، مشرقی سرحد پر ہماری جنگ، مغربی سرحد پر ہماری جنگ، اور سوشل میڈیا کے زور سے ہم جنگ جیت رہے ہیں، اور ہم جنگ جیت رہے ہیں، اور جنگ جیت رہے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں کیوں جنگ لڑنی چاہیے؟ ہمارے پاس کیا کوئی میکینزم نہیں ہے؟ کیا کوئی نظام ہمارے پاس موجود نہیں جس میں ہم کوئی خارجہ پالیسی بنا سکیں؟ ایشوز آتے ہیں۔ اب یہ بات کہنا کہ افغانستان میں وہ مسلح گروہ کہ جو پاکستان میں آ کر کارروائی کرتے ہیں ان کے مراکز ہیں، تو ہم اندر جا کر سٹرائک کریں گے۔ اب جو صورتحال آپ کو افغانستان کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا یہی بات، یہی الزام آپ نے ایران پہ نہیں لگایا تھا کہ بلوچستان کے مسلح گروہ جو ہیں ان کے مراکز ایران میں ہیں؟ کیا اسی بنیاد پر آپ نے ایران میں سٹرائک نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے جواب میں انہوں نے سٹرائک نہیں کیا پاکستان کے علاقے میں؟
آج دونوں ممالک کے حوالے سے تمہارا الزام ایک اور رویہ دو. کیوں؟ ایک پڑوسی کو آپ اور طرح ڈیل کر رہے ہیں، دوسرے پڑوسی کو آپ اور طرح ڈیل کر رہے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم مذاکرات کو ایک اچھے نتیجے تک پہنچنے کے منتظر ہیں. ہمیں ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، اور جو پاکستان نے اگر کہتا ہے کہ ہم نے تو بڑا آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی مدد کی، تو افغانستان کو اپنا دشمن بنانے کے لیے تو نہیں کی، دوست بنانے کے لیے کی ہے. ساری غلطیاں دوسروں کے اوپر تھوپ دینا. بھائی آپ اگر پاکستان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو یہ آپ کا داخلی مسئلہ ہے، اور ان کے ساتھ تو نمٹ لو، پھر باہر جاؤ، پھر دوسروں سے بات کرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امریکہ یا مغربی دنیا اس کا نظریہ کیا ہے اس وقت. 9/11 کے بعد مغربی دنیا اور امریکہ کی جو ذہنیت ہے اس کا تسلسل برقرار ہے کہ ان کو مذہب سے، اسلام سے، مذہبی شناخت سے، داڑھی پگڑی سے، مسجد اذان سے نفرت ہو گئی ہے. اب افغانستان میں جنگ کے ذریعے سے وہ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو افغانستان چھوڑنا پڑا، ناٹو کو بھی بھاگنا پڑا، امریکہ کو بھی بھاگنا پڑا. اب اس وقت اگر پاکستان افغانستان میں کارروائی کرتا ہے تو دنیا میں تاثر یہی جائے گا کہ امریکہ اور مغربی دنیا افغانستان میں امارت اسلامیہ کے قیام کو برداشت نہیں کر سکی، تو پاکستان جو ہے وہ اب وہاں پر فوجی کارروائی کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہم تیار ہو گئے تھے افغانستان میں، مشرف کے زمانے میں بھی ہم تیار ہو گئے تھے، تو اب ایک بار پھر ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بظاہر قوم کے سامنے ہم اور وجوہات رکھتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے افغانستان سے شکایت کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کی دہشت گردی کو ختم کرو، اس میں آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ تو آپ کو داخلی معاملہ بنتا ہے. تو یہ بذات خود اپنی چیزیں ہیں. پھر دیکھیے تازہ انڈیا نے ہمارے 2 مراکز پر حملہ کیا، ایک بہاولپور میں اور ایک مریدکے میں. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پر مراکز ہیں اس لیے ہم وہاں اسٹرائک کر رہے ہیں، تو کیا آپ انڈیا کے الزام کو جائز تو نہیں قرار دے رہے ہیں؟ ہر چیز کو فوری طور پر دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. تو اگر افغانستان میں اسی دلیل کے ساتھ آپ وہاں پر کارروائی کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہی چیز جو ہے پھر تو انڈیا کے لیے بھی آپ جواز دے رہے ہیں اس پہ کہ وہ پاکستان میں کر سکے گی. لہذا جو چیز اصولاً غلط ہے تو پھر وہ ہر جگہ غلط ہے. ہم انڈیا کی رائے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، پاکستان بھی اس طرح کی رائے قائم نہ کرے اور بلا وجہ جو ہے جنگوں کے شوق میں نہ رہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے عافیت مانگا کرو اور دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. ہاں اگر آ گیا آمنے سامنے ہو گئے پھر ڈٹ جاؤ. تو ہم تو جیسے خود جنگوں کو دعوت دے رہے ہیں، شوق ہے ہمیں کہ اس سے بھی لڑنا ہے، ادھر بھی لڑنا ہے، ادھر بھی لڑنا ہے. اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے. اور اختلاف ہمارا وہاں افغانستان کے ساتھ ہے، بدلہ ہم مہاجرین سے لے رہے ہیں،
اب مہاجرین تو 40 سال سے رہ رہے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ آپ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں، عورتیں جو ہے در بدر ہیں، اور ہم ان کو انسانیت کو بھی ہم مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھنے کو تیار ہیں۔ تو افغانی اور پاکستانی کے سوال پیدا کرنا، یہ کوئی پاکستان دوستی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی خیر خواہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوست پڑوسی چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ اس لڑائی سے پہلے اگر ہم بات چیت کرتے تو کیا گناہ تھا جی جو اب ہم کر رہے ہیں؟ تو ہم اب بھی بات چیت کو جائز سمجھتے ہیں اور چلیں سمجھیں ایک دوسرے کو۔ اور جو ممالک بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، قطر ہے یا ترکی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، وہ ہمارے خیر کے لیے سوچ رہے ہیں جو۔ تو یہ تو ہمارا اس حوالے سے ایک رائے ہے اور اس رائے کو سمجھنا چاہیے ان کو۔ ہم آنکھیں بند کر کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، نہ ہمارا آرمی چیف سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری کوئی نواز شہباز شریف سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری بیوروکریسی سے کوئی لڑائی ہے۔ ہم اپنے ملک میں ایک رواداری کا ماحول ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے تو مسلسل اس رواداری کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی یہاں تک کہ ہم پہ تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ پھر اپنے ملک کے اندر آپ محاذ پہ محاذ کھول رہے ہیں، مسلح گروہوں کے ساتھ آپ کی الگ جنگ ہے، کے پی میں آپ کی الگ جنگ ہے، بلوچستان میں آپ کی الگ جنگ ہے، پنجاب میں آپ دینی مدارس کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہاں، یعنی اس حد تک ہمارے ادارے علماء کرام کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں تمہارا قد کتنا ہے؟ یہ بھی ایک مدرسے کے محتمم سے یا ان کے منتظم سے پوچھنے کا سوال ہے، تمہارا قد کتنا ہے؟ تم بتاؤ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ یعنی یہ علماء کرام ان لوگوں کی توہین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ مذاق تو انگریز نے بھی نہیں کیا تھا علماء کرام کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک رواداری کا ماحول رہے، لیکن اگر وہ دینی مدارس کے اندر اتر کر پہلے ان کی تنظیم کو توڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ فیض حمید غلط تھا، باجوہ غلط تھا، مشرف غلط تھا، لیکن دینی مدرسے کے لحاظ سے پالیسی میں تسلسل کیوں ہے؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا یہی چاہتی ہے، اور ہم باقی سارے معاملات چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں، اور اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا جو ہے وہ ہم سے الجھتی ہے، تو ہم دینی مدرسوں کو ذبح کر کے اس کو ذبح کر کے ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے۔ میرے خون اور میری عزت پر وہ امریکہ اور مغرب سے تعلقات کو بہتر رکھے کہ ہمارے مذہبی انتہا پسندوں سے واسطہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ مدارس پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ کے آئین کے ساتھ ہیں، آپ کے قانون کے ساتھ ہیں، اور بس ٹھیک ہے آپ طاقتور ہیں، آپ کی ہماری یہ رپورٹیں ہیں، تمہاری رپورٹیں جھوٹی ہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ جھوٹ پر مبنی رپورٹوں کی بنیاد پر آپ بہانے بناتے ہیں، کبھی مدارس کے ساتھ لڑ رہے ہیں پنجاب میں، اور اتنی توہین آمیز رویہ، اور اس توہین آمیز رویہ کی توقع ہم مسلم لیگ سے کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مدرسوں کو 25,000 روپے اماموں کو دیں گے۔ کس مد سے دے رہے ہو؟ بجٹ کا کون سا مد ہے کہ کوئی شخص آپ کا ملازم نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تم غریب لوگوں کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ بھائی اگر وہ پروفیسر ہے اور اسلامیات پڑھا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، اسکول ٹیچر ہے، آپ کا ملازم ہے، اوقاف کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کوئی جاگیردار تو نہیں ہے، اتنی تنخواہ لیتے ہیں جس میں مہینہ مشکل سے گزرتا ہے، تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے،
اب عمران خان کی پارٹی اس کی حکومت تھی صوبے میں، انہوں نے 10,000 کا اعزازیہ دیا. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کس چیز پہ؟ اور پھر جو انہوں نے پیسے دینے کے لیے، جو 25,000 پیسے دینے کے لیے جو شرائط لکھے ہیں، ذرا ان شرائط کو تو پڑھ لو، پھر پتہ چلے گا کہ تم غریب کے ساتھ ہمدردی کے لیے پیسے دے رہے ہو یا مساجد کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عالم دین کو کنٹرول کرنے کے لیے. بھائی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجد کا امام جو ہے، اگر وہ اوقاف کا ملازم بھی ہو یا وہ اسکول کا ملازم بھی ہو، ان کو دوسرے ملازمین کی طرح نہ سمجھا جائے. ان کی حیثیت ایک امام کی ہوتی ہے. بطور عالم دین جب وہ آپ کے کوئی ایسی عمل کو دیکھتا ہے جو عذر شریعت ان کی نظر میں غلط ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. اس پر تو شکر کریں. آپ کہتے ہیں جی ہم پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ لگ گیا کہ میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے شاید میرے سامنے کوئی حق نہیں بول سکتا. تو جلسے میں عوام سے پوچھا، اجتماع میں، کہ اگر تم عمر کو کجروی کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ سارا مجمع سہما ہوا. ایک آدمی اٹھا، تلوار جو ہے نیام سے نکالی اور لہرا کر کہا کہ اگر ہم نے تو تیرے اندر کجروی دیکھی، اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے. تو اس پر حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیف. اس اللہ کا شکر کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں. ہم ایک امام کی نصیحت، اس کی ایک تنقید، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکمران نہیں ہے. جس حکمران کے اندر خود اعتمادی نہ ہو اور وہ اپنے اختیار کے استعمال کے آزادی سے طریقوں کو نہ جانتا ہو، اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کٹپوتلی خالق ہو لیا. جی مولانا صاحب، 20ویں ترمیم کے بعد مولانا صاحب آئینی بینچ بنا. آئینی بینچ میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا جو سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو ختم کیا. اس کے بعد سب جماعتوں کو مخصوص نشستیں ان کی بحال ہوئی، اور اسی وجہ سے اب دونوں ہاؤسز میں ان کو 2/3 میجارٹی بھی مل گئی حکمران اتحاد کو. پیپلز پارٹی سے آپ کی جو بغاوت ہوئی بلاول بھٹو سے، کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کا راستہ آپ کیسے روکیں گے؟ آپ مخالفت کر رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے ابتدا کی ہے، ملاقات کی، اور کوئی خاص ایجنڈا نہیں چھیڑا انہوں نے میرے ساتھ. کچھ اشارات کیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ جس پر میں کوئی تفصیلی گفتگو کروں یا انہوں نے کوئی تفصیلی گفتگو کی ہے. لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اپوزیشن ایک موقف لے، اور اگر اپوزیشن اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ ہم حکومتی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن کی پارٹیاں سب سے بات کریں اور ان کے سامنے اپنے دلائل رکھیں، اپنے موقف رکھیں، اور اس پر ایک قومی اجماع قائم کریں، تو یہ زیادہ میرے نزدیک بہتر ہے. لیکن تاہم جو پارٹیاں بیٹھیں گی، تو ابھی تک تو چونکہ وہ آیا نہیں ہے مسودہ، جب آئے گا تو ہمارے اپنی پارٹی بھی بیٹھے گی انشاءاللہ. وزیر اعظم چونکہ اچانک آپ کی پاس آتے ہیں بکے لے کے، تو امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے. تو وزیر اعظم شہباز شریف جب آپ کے پاس آئیں گے تو ان کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ اور ساتھ چونکہ فہیم صاحب نے بات کی ہے، پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ انحصار ہو رہا ہے، اور آج ان کی کوئی سی میٹنگ بھی کال آن ہو رہی ہے، قطر سے واپس آ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہی دوسرے کے لیے بہتر سمجھوں گا. جب مجھ پر انحصار تھا تو میں نے 1 ماہ اور 1 ہفتہ مذاکرات چلائے، اور آج اگر پیپلز پارٹی پہ انحصار ہے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے اور
اقتدار آنے جانے چیز ہے، لیکن ان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا پھر جی، اور ہم بات بھی کریں گے ان سے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم صاحب جی وہ تو مجھے نہیں معلوم، اگر وہ آتے ہیں تو آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ذاتی مراسم بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، کوئی سیاسی مسئلہ اگر بن جاتا ہے تو آنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، اور جب سارے اپوزیشن بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی طے کرے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ ہم کس کس سے بات کرنا چاہیں گے۔ مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آؤٹ کمز آئے ہیں، جو ابھی تک آ رہے ہیں، جیسے 1 سال بعد پھر ہم نومبر میں اسی ترمیم ایک اور پہ بیٹھے ہیں، اور ابھی وابڈا صاحب آپ سے ملاقات کے بعد بھی کہہ کے گئے ہیں آپ تو 27ویں کی بات کر رہے ہیں، آگے 28ویں کی بات کریں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو آؤٹ کم ہے شاید اس کا نقصان زیادہ ہوا فائدے سے؟ دیکھیے یہ اس کا دار و مدار ہے کہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے۔ اگر اس کی تنفیذ کی قوت رکھنے والے لوگ نیک نیتی کے ساتھ نظام چلائیں تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کی نیت اس کے لیے پہلے سے ہی خراب ہے کہ یہ تو یار ساری باتیں انہوں نے اپنی ہمیں منوا لی ہیں، اور یہ تو ہمیں 34-35 دفعہ سے ہمیں اٹھا دیا ہے اور ساری چیزیں ہماری ادھر ادھر پھینک دی ہیں، اور اب ہم نے اس کو نہیں چلنے دینا، اس کو تو میں تو قوت نافذہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کام تو مذاکرات تھے، اور جہاں تک میں کر سکتا تھا ہم نے کیا۔ آگے قوت تنفیذ وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ بدنیت ہوں اور وہ اس کو صحیح طور پر نافذ نہ کریں اور جگہ جگہ مشکلات پیدا کریں، عدلیہ میں مشکلات پیدا کریں، دوسرے محاذوں پہ مشکلات پیدا کریں، تو پھر لوگ کہیں گے یار یہ ترمیم شاید غلط تھی۔ ترمیم غلط نہیں تھی، ترمیم پر عمل درآمد جو ہے اس میں انہوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہی چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں کہ جب آپ پارلیمنٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے اور آپ بیٹھ کر ایک بات طے کریں اور پھر اپنے گھروں میں جا کر پھر آپ اس کے اپنے سازشیں کرتے رہیں، اور اب آپ دیکھیں پورا ملک ہمارے سپورٹ میں تھا جی، موافق مخالف ہماری سپورٹ میں تھا جی۔ یکدم کیا ہو گیا، ہمیں تو کچھ اس کے بعد کچھ نہیں کیا اور ہمیں تنقید کا نشانہ بنانے لگا۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے جی، حالانکہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے وہ کچھ کر دیا کہ شاید ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے تھے جی۔ جب اتحادی میں ہوتے تھے تو اس وقت ہم اتنا نہیں کر سکے جتنا ہم نے تنہا مذاکرات میں کیا، تو اس کو اگر صحیح امپلیمنٹ کیا جاتا تو کوئی کوٹ بھی ملا جاتا جی۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی جو 26 والی ترمیم ہے اس میں آپ نے حکومت کی نیت بھی دیکھ لی، اور ابھی جن مسائل کی جانب آپ نے اشارہ دیا ہے اور جو چیزیں اجاگر کی ہیں، جیسے مدارس کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو نظام اس وقت چل رہا ہے، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو راستہ ہے بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، یا پھر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب بھرپور عوامی طاقت کے ذریعے ان تمام تر چیزوں کا راستہ روکنا پڑے گا، ورنہ مسائل اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو حکومت کو خود سمجھ جانا چاہیے اور کوئی ترمیم نہیں جانی چاہیے، 27ویں ترمیم سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ پھر ظاہر ہے جی کہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ قوم کو تقسیم کرنے کا سبب بنے گا۔ اب جی قوم کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جبر کی بنیاد پر لوگوں کو ایک رکھنا یہ کوئی ایک قوم کی علامت نہیں ہوتی جی۔ باہمی محبت اور باہمی اعتماد کے ساتھ ایک قوم کی طرح ہم چلیں گے، تبھی جب کہ ہمارا آئین جو ہے وہ محفوظ ہوگا، آئین کو کھلواڑ نہ بنایا جائے۔ حضرت یہ جیسے آپ نے کہا کہ 1 سال میں دوسری ترمیم آ گئی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ تو ایک موقع میرے خیال میں ایسا کریں، یہ 27-28 چھوڑ دیں بس، اب اور بھی وسائل بہت سارے ہیں۔ اور سر آج استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں عسکری قیادت گئی ہے مذاکرات کے لیے، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور بیوروکریٹس بھی گئے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مذاکرات سیاسی سطح پر ہونے چاہیے تھے اور پاکستان سے اعلیٰ جو سیاستدان ہیں اور بڑے لوگوں کو جانا چاہیے تھا مذاکرات کے لیے؟ ہمارے ہاں اصول نہیں چلتا جی، ہمارے ہاں طاقت چلتی ہے،
ان کو بھی پتہ ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ طاقت کو مہر وہ ہے. سیاستدان اس سطح پہ جا کے اس خود اعتمادی کے ساتھ شاید مذاکرات نہ کر سکیں جتنا کہ ہمارے مقتدرہ کر سکتی ہے. تو وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جی. اور ہم نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وہی کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے جی. تو یہ چیزیں اب تسلیم کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ یہی ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں بس. میرا خیال میں اس سے ملک نہیں چلے گا جی, بد اعتمادی پیدا ہوگی. دیکھیے ریاست تو فوج ریاست کی محافظ ہے, ریاست کی حکومت نہیں ہے وہ. تو ریاست کا محافظ بھی بنے, پھر محافظ کے بعد حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں ہو, پھر حکومت بھی بلدیات کی حد تک اور حکومت بھی معدنیات کی حد تک ساری کے سارے آپ کے پاس ہو. تو آپ بتائیں کہ یہ کل کہاں عوام کیا سمجھیں گے جی. لہذا اعتدال آنا چاہیے, ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ جا کر اپنے ذمہ داریوں کو پورا کریں. میں آپ کو ایک اور مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بڑا تعجب ہوگا اس سے کہ کوئی بین الاقوامی فوج غزہ بھیجی جا رہی ہے اور وہ اسرائیل کہ جس کے ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور ترکی ان کو تسلیم کرتا ہے بطور ریاست کے اور اسرائیل ان کو تسلیم کرتا ہے بطور ریاست کے. اس کے مقابلے میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, اسرائیل پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ پر ہر ملک کا ویزا رکھ سکتا ہے سوائے اسرائیل کے. کیا وجہ ہے کہ ترکی کی فوج کو غزہ بھیجنے پر اسرائیل کو اعتراض ہے اور پاکستان کی فوج کو وہاں غزہ بھیجنے پر اعتراض نہیں ہے. کس کو روئیں ہم؟ اب ظاہر ہے جی کہ ہم اب اس وقت کن الفاظ سے تبصرہ کریں. اور پھر جنرل ضیاء الحق جب بریگیڈیئر ضیاء الحق تھا, اس نے جب فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا عرب دنیا کے اندر, وہ آج تک وہ نہیں بھولے. اب اس وقت تو حضرت جنگ بندی تو ہوئی ہے اور حماس نے بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے کچھ چیزیں وہاں کی ضرورت تھی, لیکن اسرائیل کی طرف سے تو کوئی مہربانی نہیں ہوئی ابھی تک. بمباری کر رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں جنگ لڑی ہے. حماس نے 70,000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں یا اس علاقے میں شہید ہوئے ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. اسی طرح اس کے قریب لوگ بیماریوں سے اور بھوک سے مر گئے ہیں, شہادت پالی. یہ ساری چیزیں اتنے بڑے نقصانات کے بعد ہم سب کچھ ہاتھ باندھ رہے ہیں, حماس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں. اور ہم حماس کو ایک تنظیم کہتے ہیں اور اتھارٹی کی بات کرتے ہیں, فلسطین اتھارٹی اور اتھارٹی. جنگ کون لڑ رہا ہے, شہداء کون دے رہا ہے, قربانیاں کون دے رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم سرے سے اسٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے جی. کیسے ہوگا جی؟ اب بھی جہاں پر اگر حماس نہیں بیٹھے ہوگے وہ معاہدہ ہوگا, اس کی کیا حیثیت ہوگی جی؟ تو اس لحاظ سے مذاکرات بھی بری چیز نہیں ہے. اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو بہت ضروری ہے. اسرائیل اگر جنگ لڑتا ہے تو فلسطینی مجاہدین کے ساتھ لڑیں جو مسلح ہیں. عوام کو قتل کرنا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک شخص انسانی مجرم ہے, عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے, اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہے, اس کے باوجود پوری دنیا میں گھوم رہا ہے, ملکوں سے گزر رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف گئے, ہمارے پرائم منسٹر گئے,
ٹرمپ نے جناب ان کی تعریفیں کی، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے گریٹ لوگ ہیں، آپ پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، آپ وہ میرے دوست کو نہیں لائے، وہ جو بہت اچھا آدمی ہے، اور 10 سال کا معاہدہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ امریکہ نے کر دیا ہے نہیں کر دیا؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کدھر ہے آپ کی ڈپلومیسی؟ بس امریکہ کے ایک طبقے سے آپ راضی ہو گئے، اور ادھر سے انہوں نے اتنا ایڈوانس کیا. تو فوج کو تو حضرت یہ کرتب بہت آتے ہیں کہ دشمن جو ہے اس کو کھڑا کر دے اور خود ایڈوانس کرے جی. یہاں پر ہمارے والے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور ادھر انہوں نے ایڈوانس کر دیا جی. اب یہ لطائف ہیں حضرت، یہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دنیا میں. ایک طبقے کے اوپر جو ہے ہم مر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے ساتھ دفاعی کوالالمپور میں کیا ابھی تازہ، جس میں انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی ہے، جس میں دفاعی پیداوار میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، اور بہت سے شعبوں میں اور ہیں وہ دفاعی حوالے سے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس امریکہ ہمیں تھپکی دے ہم خوش ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب آج آپ بھی ایوان میں موجود تھے جب ملک حامد ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ ایچ ایم صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ ملک کے حوالے سے ایک عدالتی معاملہ ہے، آپ کل آ کے اسپیکر سے ملے. تو یہ اگر کوئی عدالتی معاملہ سامنے اس طرح سے آتا ہے، مقصد تو ان کو روکنا ہی ہے. مجھے یہ دیکھیے، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، اور پی ٹی آئی نے محمود خان اجگزئی کو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن تجویز کیا ہے. مجھے اس کی تفصیلات اور جزیات کا علم نہیں ہے. تاہم چند دن پہلے بھی پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے، میں نے کہا مجھے محمود خان سے کوئی جھگڑا نہیں، اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا ہے کھلے دل سے قبول ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا دیش. آج بھی میں نے یہی کہا کہ محمود خان سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ سر غزہ والے معاملے پہ یا سعودی عرب کے ساتھ ڈیل ہوئی اس معاملے پہ، یا امریکہ کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس معاملے پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ بریفنگ. کسی کام میں حضرت اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، آئینی ترمیم میں بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے پہلے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، ابھی جس طرح افغانستان کے لوگوں کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے، یہاں میلوڈی پارک میں 300 سے زائد فیملیز جو ہے وہ کھلے آسمان تلے، ہفتہ 10 دن پہلے ایک ماں نے نومولود بچے کو پیدائش دی ہے، تو اس سردی میں وہ راتیں گزارتے ہیں. آپ اس میں کچھ ان کی ہیلپ کریں گے کہ حکومت سے بات کی جائے، ان کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے، یا پھر ان کو گھر وغیرہ دوبارہ دیا جائے؟ دیکھیے یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ ابھی جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت کی ہے. اور اس وقت بھی جب صوبہ خیبر پختونخوا سے کچھ قافلے اٹھائے گئے اور بھیجے گئے تو ہم نے ہی اس پر احتجاج کیا، اور ہم نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں مہمان ٹھہرایا، 1 مہینہ ٹھہرایا، 2 مہینے ٹھہرائے، 6 مہینے ٹھہرائے، اور گھر سے باہر نکال کے اس کو پیچھے سے لات مار دیا آپ نے اس کو، جو تو ساری مہمانداری ختم. 1 لات سے ساری مہمانداری ختم ہو جاتی ہے. 40 سال اگر وہ ہمارے ہاں مہمان رہے ہیں تو مہمان کو اس طرح نکالا جاتا ہے، ذلیل کر کے، گالیاں دے کے، اور صحراؤں میں پھینک کر، بھوک پیاس کے ساتھ، جیلوں سے اٹھا کے سیدھا بس میں اور سیدھا بارڈر پہ لے گئے. یہ انسانیت ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ پھر ان سے ہم چاہتے ہیں کہ جواب میں وہ ہم سے محبت کی بات کریں، جواب میں وہ ہمیں دوست سمجھیں گے. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ عقل مندی سے کام لو، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناؤ. لوگ افغانستان کے ہیں، پناہ پاکستان میں لیا ہوا ہے، یہ 2 ملکوں کا برابر کا معاملہ ہے، دونوں ملک آپس میں بیٹھیں اور اس کے لیے ایک میکینزم بنائیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کیٹیگریز بنائیں. جن لوگوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، جن کے ہمارے بینکوں میں پیسے ہیں، اور ایسے پیسے کہ اگر وہ نکال لیں تو بینک دیوالیہ ہو جائے، آپ ان کو تحفظ دیں تاکہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے ان کا پیسے کا عمل ہے، پاکستان استفادہ کرتا رہے.
وہ بھی کاروبار کریں گے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. جو ہمارا اسکل ہے, ہمارے ہاں ڈاکٹر بنا ہے, ہمارے ہاں انجینئر بنا ہے, مختلف شعبوں میں اس نے مہارت حاصل کی ہے, وہ کیوں نہ پاکستان کے کام آئے, اور کیوں آپ دھکیلیں ان کو افغانستان کی طرف. تو ان کے لیے الگ کیٹیگری مقرر کریں, پاکستان میں شہریت دیں یا ان کو پاکستان میں ویزے دیں اور پاکستان میں ملازمتیں دیں, تاکہ ہمارے ملک کی خدمت کر سکے. پڑھے یہاں ہیں, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی ان کے اوپر. پھر اسی طریقے سے وہ بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں, اب اگر 8ویں جماعت میں پڑھنے والا, 10ویں جماعت میں پڑھنے والا, 12ویں جماعت میں پڑھنے والا, اگر آپ آج دھکیل کر ادھر لے جائیں گے تو وہاں پر نصاب اور یہاں نصاب اور, تو اس کی تو 8-10 سال کی تعلیم آپ نے ضائع کر دی. تو یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے. مولانا صاحب اس میں وزارت داخلہ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, اور اس کو وزیر محسن نقوی صاحب ہیں. محسن نقوی صاحب آپ کے بڑے قریب ہیں, آپ سے ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی ہیں, تو کیا ان سے آپ نے کوئی اس پہ براہ راست بات کی, ان کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے روکے گا, اور اس وجہ سے وہ ذرا آگے پیچھے رہتا ہے پھر.